اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ خود ہی جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہوگا جس نے علم پڑھا پھر اپنے علم کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے قبر سے اٹھائے گا تو وہ شخص فرد واحد نہیں ہوگا بلکہ پوری امت کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نیز وہ شخص سب سے زیادہ سخی ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی خثیمہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح و ثنا میں رطب اللسان ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ضرور ذکر کرتے، فرماتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی مبارک سے عطیہ دینے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں تو اس سارے سونے کو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، تم مجھے نہ جھوٹا پاتے اور نہ بخیل۔ بعض نیاز مندوں نے اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے شوق سے ایک جبہ بنوایا۔ اس جبہ کو بنوانے میں جو صوف استعمال ہوئی اس کی رنگت کالی تھی۔ اس قسم کا جبہ عام طور پر عرابی پہنا کرتے تھے۔ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ مبارک زیب تن فرما کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک عرابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خوبصورت جبہ پہننے دیکھا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، یہ مجھے عطا فرمائیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لا یعنی نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو فرمایا، میں تیرا یہ سوال قبول کرتا ہوں، پھر اپنا جبہ مبارک اتار کر اس کو دے دیا، اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب غزوہ حنین میں بے شمار اموال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بکریاں ان لوگوں میں بے محابت تقسیم فرما دیے یہاں تک کہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم اور فیض و عطا کے پیش نظر شہرت یا نیک نامی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری ادائیں محض رضا الہی کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و عطا کا ایک انداز نہ تھا بلکہ متعدد انداز تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، کبھی مجاہدین فی سبیل اللہ کو جنگی ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے خرچ کرتے، کبھی ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے خرچ کرتے جن کی اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت پہنچنے کی توقع ہوتی، اور کبھی اپنی ذات اور اپنی اولاد کی ضرورتوں کو بھی پس پشت ڈال دیا کرتے۔
جو کچھ موجود ہوتا محتاجوں میں بانٹ دیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور اہل و عیال کو فقر و فاقہ کی طویل عرصہ تک مشقت برداشت کرنا پڑتی۔ کبھی کبھی 1-2 ماہ تک کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں چولہے میں آگ نہ جلائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و عطا کی ایک اور ادا بڑی ہی دل فریب ہے۔ ایک روز سید النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور اپنے رؤوف الرحیم والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے جن پر پہم چکی چلانے سے گٹھے پڑے تھے۔ عرض کی، گھر کے سارے کام یہاں تک کہ جھاڑو دینے کی خدمت بھی مجھے خود ادا کرنا پڑتی ہے۔ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند جنگی قیدی آئے ہیں، اگر ایک خادم مجھے عطا فرمائیں تو میری اس تکلیف میں تخفیف ہو جائے گی۔ اپنی جان سے عزیز تر صاحبزادی کی یہ درخواست سن کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ ناممکن ہے کہ میں تمہیں خادم مہیا کروں اور اہل صفہ کو نظر انداز کروں کہ وہ خالی پیٹ پہلو بدلتے رہیں۔ البتہ میں تمہیں ایک اور تحفہ دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ سلطان الانبیاء علیہ السلام کے جود و کرم کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو تو صرف اس مال غنیمت کا اندازہ لگائیے جو جنگ حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت سے 5واں حصہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور حنین کے غزوہ کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا تھا اس کا خمس یعنی 5واں حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، اس کی تفصیل یوں ہے: 8000 بکریاں، 4800 اونٹ، 8000 اوقیہ چاندی، 1100 جنگی قیدی۔ اسی ایک مال غنیمت سے جو خمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آیا تھا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا۔ اس کے علاوہ بنی قریظہ، بنی نذیر کے اور دیگر غزوات میں جو اموال غنیمت مسلمانوں کو ملے تھے ان سب میں سے 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر دولت کی محبت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گراں بہا سرمایہ کو مزید کاروبار میں لگا کر بے شمار نفع حاصل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی اور قناعت سے زندگی بسر فرمائی، اور کئی بار فاقہ کشی تک نوبت پہنچتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو چند سائے جو کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ اس سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ جو دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آتی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دریا دلی سے ضرورت مندوں، فقیروں، بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جود و کرم جس کی تمہیں کہیں مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جود و کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی وہ اس جود و کرم کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے بن گئے اور شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانوں کی طرح سب کچھ لٹانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سخاوت جیسی صفت سے متصف فرمائے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔